نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فلا و ربی کا، اور قسم ہے تیرے رب کی، اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، لا نہیں یؤمنون، مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا، مصنف بنائے آپ کو، فیما اس میں، شجرہ جو اختلاف ہوتا ہے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا نہ، یجدوا پائیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس میں سے، قضیتا جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا اور مان لیں، تسلیمہ پوری طرح مان لینا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا و ربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، کس کے رب کی؟ کس سے خطاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ مصنف مانے آپ کو، فیصلہ کروائیں آپ سے، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں کہ اختلاف ہو جائے درمیان ان کے۔ شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو۔ درخت کیسے ہوتا ہے؟ برانچز ہوتی ہیں نا، اس کی برانچیں جب ہوا میں چلتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، پتے ٹکراتے ہیں آپس میں۔ تو مراد کیا ہے کہ لوگ جب آپس میں ٹکرائیں، اختلاف کریں، جھگڑا کریں، تو پھر وہ کیا کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی، دلوں میں، یعنی نفس کا مطلب کیا ہے؟ دل، دل میں کیا نہ پائیں؟ کوئی تنگی، مما قضیتا، اس میں جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم کریں، پوری طرح تسلیم کرنا، مان جائیں، پوری طرح مان جانا، یعنی پوری طرح اس فیصلے کو قبول کرنا، دل سے ایکسیپٹ کرنا، دل سے قبول کر لیں، مما قضیتا، اس سے جو فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسلموا تسلیما، تسلیم کر لیں، جان لیں، مان لیں، پوری طرح مان لیں۔ حتمی جھگڑا ختم کرنے کے لیے آتا ہے کہ دل و جان سے ماننا، تسلیم کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک مومنوں کا قول کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں سمیعنا وأطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ آپ کے بعد، اس کے بعد، یعنی اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ یعنی آپ تو دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد، آپ کے جانے کے بعد اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ سنت کی بات جب آپ پڑھیں، کوئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہو، اس کو سن کر دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ جو انسان تنگی محسوس کرے گا تو وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں یہ تو عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصتیں دی ہیں ان کو قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا کون سی رخصتیں دی؟ قصر نماز کی۔ بعض لوگ قصر نماز پڑھنے میں بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، کئی لوگ سہولتوں پہ تنگ دل ہوتے ہیں، کئی لوگ پابندیوں پہ بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی حرج تو نہیں اگر ہم پوری پڑھ لیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتیں قبول کی جائیں
اصل بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں. وہ کہیں کہ پورا کر لو تو ہم پورا کر لیں، وہ کہیں آدھا کر لو تو ہم کیا کریں، آدھا کر لیں. قصر نماز کے علاوہ اور کیا رخصت ہے؟ تیمم، یعنی پانی نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں تیمم کرنا. لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے نماز ہی نہیں. اسی طرح اگر سفر میں روزہ چھوڑنا پڑ جائے تو وہ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے. رخصت ہے دین میں، جہاں رخصت ہے وہ رخصت قبول کریں. جہاں دین میں چلنے کو کہا جائے وہاں چل پڑے. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم کا عربی میں لفظی معنی کیا ہے؟ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جدھر موڑے ادھر مڑ جائے، آگے سے کوئی اڑی نہ کرے. تو کچھ جانور ہوتے ہیں نا کہ وہ رسی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جدھر کو آپ موڑتے ہیں وہ مڑ جاتے ہیں. تو اونٹ کیا کرتا ہے، اس کی رسی اگر آپ چھوٹے بچے کو بھی پکڑا دیں تو جہاں جہاں وہ لے کے جائے گا وہ اسی طرف ہی جائے گا. تو مراد کیا ہے کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم آئے تو اتنے لچکدار ہوں کیا فوراً جدھر حکم دیا جائے ادھر ہی مڑ جائیں. کوئی مشکل آپ کو نہ لگے، کوئی حجت بازی نہ لگے، کوئی خلل نہ آئے. جب حکم آئے تو کوئی بہانہ نہ بنائے. ٹھیک ہے نا. ایک الگ بات ہے کہ اگر کمزوری ہو بعض دفعہ تو وہ الگ بات ہے کہ کوئی کام کرنا تھوڑا مشکل بھی لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. اور آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن و سنت. ہر موقع پر، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قبول کرنا، یہی دراصل آپ کو ماننا ہے. خواہ وہ فیصلہ اپنے ذوق کے خلاف ہو، اپنے مزاج کے خلاف ہو. بعض چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں تو وہ ذرا بیان کرنا یا وہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ابن کثیر میں اس کے بارے میں ایک شان نزول میں واقعہ بیان کیا ہے ابن کثیر نے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھو زاد بھائی تھے، ان کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا. یعنی کھیت کو سیراب کرتے ہوئے، پانی لگاتے ہوئے جھگڑا ہوا. عموماً ذمہ دار جو ہوتے ہیں نا پانی پہ جھگڑا ہو ہی جاتا ہے. تو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا اور جو آپ نے فیصلہ دیا وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھا. اس پر اس آدمی نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کا پھپھو کا بیٹا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. شان نزول ہے آیت کا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر جو تنگ دل ہوتے ہیں، مانتے نہیں یا پھر سرے سے انکار ہی کر بیٹھتے ہیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انکار تو دور کی بات، مانتے ہوئے بھی اقرار میں بھی دل کی تنگی نہیں ہونی چاہیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بات سن کر اگر آپ چپ کر جاتے ہیں اور دل میں خلش ہوتی ہے، جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر جتنا ایمان بڑھتا جائے گا انسان کا، عمل کرنا اتنا ہی ایزی ہو جائے گا، اتنا ہی آسان ہو جائے گا. یہ خلش جو ہے نا، یہ خلشیں اتنی ہی نکلتی چلی جائیں گی. تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں ہمارا ذوق، ہمارا شوق اور یہ اتنی مختلف ہیں کہ جب ہمیں اس طرف پلٹنا پڑتا ہے تو پھر عادات کے خلاف جاتے ہوئے تھوڑی مشکل تو لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتا نہیں ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے. ایسے نہیں ہے، عادتیں غلط پڑ چکی ہوتی ہیں. مثلا کسی کو الٹے ہاتھ سے اگر کھانے کی عادت ہی پڑ جائے بچپن سے ہی، جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے بتایا جائے کہ بھائی یہ درست بات نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگی؟ اتنی مشکل
اگر آپ سے کوئی کہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو کیونکہ عادت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی۔ تو بات یہ کہ عادتیں ہماری خلاف ہو چکی ہیں کہ ان کے خلاف جانا یا مرضی کے خلاف جانا بعض دفعہ پڑتا ہے۔ تو بات یہ کہ جنہوں نے طے کر لیا کہ یہ راستہ ادھر سے جاتا ہے، سیدھا ادھر جانا پڑے گا۔ بعض اوقات آپ گاڑی چلاتے ہیں، کچھ روڈ پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے اور کچھ روڈ پہ جانا ذرا مشکل لگتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے گھر جب آنا ہے تو فلاں سڑک سے آنا، فلاں روڈ سے آنا، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس سڑک پہ ٹریفک بہت ہوتی ہے، میں اس سڑک سے نہیں آ سکتی، کوئی اور راستہ بتا دیں۔ تو کیا ہے، اگر اسی سڑک سے آپ کو جانا پڑے تو کیا ہوگا؟ ایک طبیعت باری ہوتی ہے نا، کہیں گاڑی چلانا مشکل اور کہیں گاڑی چلانا آسان ہوتا ہے اور کہیں چلانا مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں ہماری عادت کے خلاف ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں مشکل لگتی ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی حکم آ جائے، عادت کے خلاف ہو یا چاہے کلچر کے خلاف ہو، چاہے ذوق کے خلاف ہو، چاہے پسند کے خلاف ہو، نو پرابلم، اس کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہوگی ہمارے دل میں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تمام چیزوں سے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر کے اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، آمین۔ اور ہمارے لیے ہر لمحہ عمل کرنا آسان بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔